ایک جانور محسوس کرتا ہے اللہ کا عذاب، ایک جانور محسوس کرتا ہے اللہ کا عذاب، مگر اس انسان کو خبر نہیں ہے۔ رات کو باہر کسی خالی پلاٹ کے اندر جانوروں کو باندھا اور سارے کے سارے دوست میرے وہاں جمع ہوئے، رات کو جانوروں کو کھلا پلا بھی رہے، وہاں بیٹھ بھی رہے اور فضولیات اور لغویات میں لگے ہوئے ہیں۔ نہ میرے پیارے، یہ لغویات میں بیٹھنا جائز تھوڑا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جانور کی ضرورت پوری کرو، آپ نے نگہداشت کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، چوکیداری کرنی ہے تو آپ بیٹھو، مگر ساری رات وہاں بیٹھے رہنا اور فجر کی نماز چھوڑ دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ وہ چار پیروں والا جانور، اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے، اس کو بھی اللہ نے شعور دیا ہے۔ ایک شخص آئے اور شکایت کی، اللہ کے رسول یہ اونٹ ہے، یہ رات کو بڑبڑاتا ہے اور میری نیند میں خلل واقع ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ اس کو، اونٹ سے بھی تو قضیہ سن لوں، کیوں بڑبڑاتا ہے؟ بلایا گیا، لایا گیا اونٹ خدمت میں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، اس نے کہا اللہ کے رسول جب رات آخر حصہ ہوتا ہے اور مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کہ اس کی فجر کی نماز رہ جائے گی تو میں بڑبڑاتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ ایک جانور محسوس کرتا ہے اللہ کا عذاب، ایک جانور محسوس کرتا ہے اللہ کا عذاب، مگر اس انسان کو اگر خبر نہیں ہے اور یہ مست لگا ہوا ہے اور دوستوں کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، ساری رات بیٹھا ہوا ہے اور جناب فجر کے بعد اور سورج نکلنے کے بعد اس نے سارا دن لمبی نیند سونا ہے، اس لیے کہ اگلا دن چھٹی کا ہے، مگر اس نے رب کے حکم کو نہیں دیکھا۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا جانور پیشاب کے چھینٹوں سے